بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين ونادينا أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. انسانی تاریخ واقعات سے لبریز ہے اور ان میں سے بہت سے واقعات میں نہایت ہی قیمتی اور عظیم الشان دروس ہیں. انسانی تاریخ کے عظیم نصیحتوں اور دروس والے واقعات میں سے کچھ واقعات کو رب العالمین نے اپنے کلام پاک میں بیان کرنے کے لیے منتخب فرمایا. جیسے سب کرسی پہ آ جائیں. انہی واقعات میں سے ایک بے مثال واقعہ
کہ ایک اللہ والا اللہ کی رضا کے لیے بڑھاپے میں ملے ہوئے اپنے معاون اور مددگار بیٹے کو ذبح کرنے کے امتحان میں داخل ہوتا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس امتحان سے سرخرو، سرفراز اور سربلند ہو کے نکلتا ہے۔ وہ واقعہ خلیل الرحمن سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے عظیم بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اس سلسلے میں 23ویں پارے سورہ الصافات میں رب العالمین نے اس واقعہ کو قدر تفصیل سے اس کے پس منظر کو اور اس کے نتائج اور درمیان میں جو واقعہ ہے اس سب کچھ کو رب العالمین نے تفصیل سے بیان فرمایا۔ اسی واقعہ کے متعلق کچھ آیات آج کے خطبہ جمعہ میں عرض کرنے کا ارادہ لے کے آیا ہوں، اور ان آیات میں میرے اور آپ کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے جو دروس، نصیحتیں، عبرتیں اور اسباق ہیں، ارادہ ہے کہ اللہ کی توفیق سے ان میں سے چند ایک کا ذکر کر پاؤں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب حضرات و خواتین کو اپنی زندگی میں ان دروس اور عبرتوں سے فیض پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بت پرست قوم کو اور اپنے والد کو توحید کی دعوت دی، ان کے بتوں کو توڑا۔ انہوں نے ان کے لیے ایک بڑی عمارت بنوانے کا ارادہ کیا، بنوائی گئی، اس میں آگ روشن کی گئی اور ان کو زندہ جلانے کے لیے انتہائی حد تک کوشش کی گئی۔ رب العالمین نے اپنے حکم اور اپنی حکمت سے اس آگ کو برد و سلام بنایا، اور ابراہیم علیہ السلام صحیح سالم رب کی رحمت سے آگ سے نجات پا گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس بستی میں حالات ایسے بنا دیے گئے کہ اپنے رب کریم کی عبادت کرنا ان کے لیے نہایت کٹھن اور دشوار ہو۔ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے حکم سے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنے وطن کو خیر باد کہتے ہوئے اپنے گھر سے نکلے۔ رب کریم نے اسی بات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اور انہوں نے کہا بے شک میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، ان قریب وہ میری رہنمائی فرمائیں گے۔ ساتھ ساتھ ہر آیت کریمہ میں جو دروس اور عبرتیں ہیں ان میں سے کچھ ان کا تذکرہ کرتے اور سنتے جاتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا انی ذاہب الی ربی، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں۔ حضرات مفسرین نے اس کے جو معانی بیان کیے ان میں سے 3 معانی میرے ساتھ ایک ایک کر کے سنیے کہ ہر معنی مجھے اور آپ کو اس کی ضرورت ہے۔ پہلا معنی، میں اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہاں جا رہا ہوں جہاں میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے۔
اللہ اکبر. یہ کہنا آسان ہے، جانا ہم میں سے کتنے ماشاءاللہ بڑی بڑی اپنے آپ کو چیز سمجھنے والے بستر کو چھوڑ کر اللہ کے حکم کے لیے مسجد میں آنا ہماری طاقت سے باہر ہے. اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اپنا سب کچھ چھوڑ رہا ہوں. کہاں جانے کے لیے؟ یہاں میرے رب نے حکم دیا. دوسرا معنی، میں وہاں جا رہا ہوں جہاں میں اپنے رب کی بلا روک ٹوک عبادت کر پاؤں. خان بہادر بچوں کو وہاں داخل کروا رہے ہیں اور سفارشوں سے یہاں نماز پڑھنے کے لیے کوئی سہولت نہیں. نماز شیڈول میں شامل ہی نہیں. ایک وہ ایک ہم. تیسرا معنی، میں جا رہا ہوں اپنے رب کی رضا کو پانے کے لیے. تو پہلا سبق اس واقعہ مبارکہ میں، جہاں دین پر چلنا مشکل ہو جائے وہاں سے کوچ کرنا ہے. اب یہاں ایک بنیادی بات ہے، اللہ کرے میں اپنے دل میں اسے اتار سکوں اور سننے والے حضرات و خواتین تک پہنچا پاؤں. اس کائنات میں توجہ فرمائیے، توجہ زیادہ سے زیادہ کر کے میرے ساتھ تعاون کیجیے. اس بات کا سمجھنا میری اور آپ کی زندگی کے بدلنے کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے بہت کافی ہے. کیا بات ہے؟ سب سے قیمتی چیز وہ کیا ہے جس کے لیے سب کچھ قربان کرنا ہے، اور وہ کسی بھی چیز کے لیے قربان نہیں کرنی، وہ چیز کیا ہے؟ ہم میں سے ہر ایک شخص جواب سننے سے پہلے اپنی اپنی زبان پر بغیر بولے ہوئے جواب تیار کرے. وہ کون سی چیز ہے جس کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں؟ وہ اللہ کا دین ہے. کاروبار، اولاد، ماں باپ، سب کچھ چھوڑا جا سکتا ہے، اللہ کا دین یہ نہیں چھوڑنا. ابراہیم علیہ السلام نے اس کا عملی نمونہ پیش فرمایا. ایک دوسرے مقام پر انہوں نے کہا بے شک میں اللہ کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، وہ میری عنقریب رہنمائی فرمائے. اور جو شخص اللہ کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑتے ہیں، کیا اللہ اس کو برباد کر دیتے ہیں؟ آئیے رب ذوالجلال کا اپنا فرمان سورہ النساء آیت شریفہ 100 یاد فرما لیجیے. وَمَن يُحَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. اور جو شخص اللہ کی راہ میں ہجرت کرتا ہے وہ زمین میں بہت زیادہ پناہ گاہیں پاتا ہے اور زمین میں فراخی پاتا ہے. حضرات صحابہ انہوں نے اللہ کے لیے سرزمین مکہ کو چھوڑا، اللہ نے محروم رکھا یا عزتوں سے نوازا، اقتدار دیا، ملک دیا، دشمنوں کے خزانے
ان کے قدموں میں ڈھیر ہوئے. ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے گئے، اللہ نے انہیں کیا کچھ عطا نہ فرمایا. دوسری بات، وقال انی ذاہب الی ربی، اور انہوں نے کہا بے شک میں جا رہا ہوں اپنے رب کی جانب. اور اس کا ایک معنی جو پہلے عرض کیا جا چکا ہے، وہ بہت بڑا سبق بھی ہے کہ میرا جانا اللہ کی رضا کے لیے. حضرات و خواتین نوٹ فرما لیجیے، کوئی نیکی معمولی سے معمولی اور بڑی سے بڑی وہ تب معتبر ہے، اس کی حیثیت تب ہے جب وہ اللہ کی رضا کے لیے، وگرنہ کچھ بھی نہیں. امام نسائی رحمہ اللہ نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. بے شک اللہ تعالی عمل سے قبول نہیں کرتے مگر وہ جو ان کے لیے خالص ہو اور اس عمل کے ساتھ اللہ کی رضا کو چاہا گیا ہو. اگر یہ بات نہیں، مارگلا پہاڑی کے برابر نہیں اور وہ زمین کی سب سے بڑی پہاڑی کے برابر، ساری کائنات کے سمندروں کے برابر نیک عمل ہے، اللہ کے ہاں وہ خاک کے بھی برابر ہے. تیسرا سبق، وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اور انہوں نے کہا بے شک میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں. اب رب کی طرف جا رہا ہوں، کون میری مدد کرے گا؟ یا مولا فلاں مدد، یا دستگیر مدد، یا فلاں یا فلاں، کون مدد کرے گا؟ انہ سیہدین، یقیناً وہ عنقریب میری رہنمائی کرے گا، مجھے ہدایت دے گا. نوٹ فرما لیجیے، یہ عقیدہ کا ایک لازمی جز ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ہدایت دینے والا نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، نہ دینی معاملات میں نہ اخروی معاملات میں. قل ان الہدی ہدی اللہ، آپ کہہ دیجئے یقیناً ہدایت کیا ہے؟ اللہ کی ہدایت ہے. اور اللہ کریم نے سورہ القصص آیت کریمہ 56 میں فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. بے شک آپ کون آپ وہ آپ جن ایسا اللہ کی ساری مخلوق میں کوئی بنایا ہی گیا نہیں. وہ آپ عرش والے رب کے بعد اس کائنات میں سب سے بڑے. اللہ کریم نے کیا فرما رہے ہیں؟ انک لا تہدی، یقیناً آپ ہدایت نہیں دے سکتے. من احببت، جس کو آپ پسند کریں. اگر آپ کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی، محترم ابو طالب لا الہ الا اللہ پڑھے بغیر دنیا سے روانہ ہو جاتے. اگر کسی کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی، ابراہیم علیہ السلام کے ابا آذر شرک کی حالت میں مرتے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے لیے مغفرت کی دعا سے بھی روک دیا جائے.
اگر ہدایت کسی کے ہاتھ میں ہوتی تو سیدنا نوح علیہ السلام، ان کی بیوی اور ان کا بیٹا دونوں شرک کی حالت میں مرتے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ جسے چاہیں اسے ہدایت دے۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ سیہدین، ان قریب کون ہدایت دے گا؟ نوح علیہ السلام، بابا آدم؟ نہیں، وہ مجھے ہدایت دے۔ چوتھا سبق، اللہ سے بہت کچھ مانگنا ہے، جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے انہیں سے مانگنا ہے، لیکن بہت بڑی بات جو اللہ سے مانگی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ حضرات و خواتین نوٹ فرمائیں اور اس بات کو اپنی زندگی میں داخل کریں۔ اللہ سے مانگنے والی وہ چیز بہت ہی بڑی ہے جو بہت ہی بڑے انسان خلیل الرحمان نے اپنے اللہ سے اس مقام پر مانگی۔ کیا مانگا؟ ہدایت مانگ۔ سورہ الفاتحہ میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رکعت میں کیا مانگتے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ امام مسلم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 10 دفعہ نہیں، آپ کا یہ دستور تھا۔ کیا دستور تھا؟ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ 4 چیزوں کا سوال کرنا سید الخلق محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام زندگی کا دستور تھا، اور ان 4 میں سے پہلی بات کیا تھی؟ ہدایت۔ اللہم، اے میرے اللہ، انی اسألک الہدی، بے شک میں آپ سے ہدایت مانگتا ہوں، والتقی، اور تقوی مانگتا ہوں، والعفاف، اور دامن کی پاک بازی مانگتا ہوں، والغنی، اور مخلوق سے بے نیازی مانگتا ہوں۔ اور یہاں یہ سبق بھی ہے، وہ بھی ہدایت مانگے جو ہدایت یافتہ نہیں بلکہ ہدایت یافتہ ہم لوگوں میں سے چوٹی پر، اور وہ بھی مانگے جو درمیانے درجے کا ہے، وہ بھی مانگے جو بٹکا ہوا ہے۔ میں آپ، ہمارا شمار کس کیٹیگری میں؟ بہت بڑی ضرورت مجھے اور آپ کو، ہر ایک کو اللہ تعالی سے ہدایت مانگنے کی ہے، اور ہدایت مانگنا اس کے معانی میں بہت کچھ ہے۔ اس میں یہ بھی ہے، یا اللہ دین اور دنیا کے جس معاملے پر میں صحیح راہ پہ آ چکا ہوں، اب موت سے پہلے یہاں سے ہٹو نہیں۔ ہدایت پر استقامت ہے، اور ہدایت میں یہ بھی شامل ہے، یا اللہ جن باتوں کے بارے میں میں بھٹکا ہوا ہوں ان کے بارے میں میری رہنمائی فرمائی، وہ معاملہ دین کا ہو یا دنیا کا ہو۔ کس قدر محتاجی ہے رب کی، اور کتنی شاندار بات ہے ہدایت کا مانگنا کہ جس کو یہ مل گئی اس کو سب کچھ مل گیا۔ 5واں سبق، ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے ہدایت ملنے کی
توقع اور یقین رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ کیا کہا؟ فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، سو یقیناً وہ کیا کریں گے؟ میری رہنمائی کریں، مجھے ہدایت دیں گے۔ توجہ فرمائیے، اللہ سے مانگنے کا، انبیاء کی ایک ایک بات اس میں بہت کچھ ہے۔ اللہ سے مانگنے کا ایک ضروری ادب کیا ہے کہ مانگنے والا اس یقین سے مالا مال ہو، جو مانگ رہا ہوں انشاءاللہ ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا کرو اور تمہیں یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول فرمائے۔ اور خود رب کریم نے فرمایا، امام بخاری اور امام مسلم نے اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کریم نے خود فرمایا، انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے ساتھ جیسے گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہی ہوتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اللہ کریم سے کیا یقین رکھتے ہیں؟ وہ میری رہنمائی ضرور عنقریب فرمائیں گے۔ اللہ نے فرمائی کہ نہ فرمائی۔ میں بھی آپ بھی اللہ سے دعائیں کریں، خوب کریں، اس یقین کے ساتھ اللہ کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے، اور یقیناً اللہ کے فضل و کرم سے دعائیں قبول ہوں گی۔ انہی 5 دروس پر آج کی گفتگو روکتا ہوں۔ اللہ کی توفیق سے کچھ مزید بات آئندہ خطبہ جمعہ میں اسی حوالے سے عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ایمان و عافیت سے کہنے اور آپ حضرات و خواتین کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ مالک کی توفیق سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے واقعہ کا آغاز ہوا کہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑا، اللہ کریم سے بیٹا مانگا، بیٹا دیا گیا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ کی توفیق سے اس کا ذکر آئندہ خطبہ جمعہ میں کرنے کا عاجزانہ ارادہ ہے۔ اس واقعہ کے ابتدائی حصہ میں جو دروس اور عبرتیں ہیں، ان میں سے 5 اللہ کی توفیق سے آج کے خطبہ جمعہ میں عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان دروس اور عبرتوں سے کہنے اور سننے والوں کو فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے۔
اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔